www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. آج جو روایات اور جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق مسجد کے آداب سے ہے. دنیا میں سب سے بہتر جگہ مساجد ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها. زمین پر بہترین زمین مسجد ہے اور زمین پر بدترین زمین بازار ہے. بازار کو اس لیے بدترین زمین کہا گیا کہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں دھوکہ دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور بھی بہت سارے گناہ وہاں ہوتے ہیں. ان گناہوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین زمین وہ ہے اور بہترین زمین مسجد ہے جہاں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. پھر ایک بات اور یاد رکھو، صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا. طہارت کا معنی ہوتا ہے پانی نہ ملے تو تیمم، مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لو، تیمم ہو جاتا ہے، طہارت حاصل ہو جائے گی. اور مسجد بنا دیا، معلوم ہوتا ہے پوری زمین مسجد ہے. یہ پوری زمین مسجد ہے. سنو، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. مطلب اس کا یہ نکلا کہ تم جہاں بھی نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کے کلام میں ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب پوری مسجد، پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی تو جیسے تم مسجد میں پاک صاف رہتے ہو پوری زمین پر پاک صاف رہو. یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، باہر نکل کر جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، گالی گلوچ، برائیاں، غیبت، ملامت، چغلی. جیسے تم مسجد میں اچھے رہتے ہو باہر بھی اچھے رہو. یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، کسی وقت ہماری مسجدوں کی دروازوں پر غیر مسلم عورتیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر آتی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً شہروں میں کہ اپنے معصوم بچوں کو لے کر دروازے پر جب نماز کا وقت ہوتا تھا اور مصلی نماز پڑھ کے نکلتا تھا تو اپنے معصوم بچوں کو لے کر کھڑی رہتی تھی. ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان جب مسجد سے نکلتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ عبادت کر کے نکلتا ہے. میرا بچہ بیمار ہے، یہ دم کر دے گا، میرا بچہ اچھا ہو جائے گا. وہ اس نیت سے وہ بازار میں ہمارے پاس نہیں آتی تھی. حالانکہ وہی مصلی جو مسجد سے نکلا تو اس کے پاس دم کروایا، لیکن وہی مصلی بازار میں ملے گا کوئی دم نہیں کروائے گا. گویا اس وقت ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان مسجد میں اچھا ہوتا ہے، بازار میں نہیں. اسی لیے بازار میں ہم سے کوئی دم نہیں کروایا. لیکن اب تو وہ بھی آنا بند ہو گیا. اب کوئی نہیں آتا مسجد کے دروازوں پر، اس لیے کہ حقیقت کا پتہ چل گیا کہ مومن اب اپنی مسجد میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ہمارے اندر سے وہ روح ختم ہو گئی، وہ طرف ختم ہو گئی، وہ مسئلے ہی ختم ہو گئے ہمارے اندر سے جو ہونے چاہیے. تو مساجد جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری زمین کو مسجد بنایا میرے لیے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ پوری زمین پر اسی طرح رہو جیسے تم مسجد میں رہتے ہو. جیسے مسجد میں تم پاک ستھرے رہتے ہو باہر بھی ایسے ہی رہو.
کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ نے گناہ کے لیے بنائی ہے کوئی جگہ؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زنا کو جی بہت چاہتا ہے، یعنی خواہش ہے، بعضوں کو خواہش ہوتی ہے بہت، زنا کو جی بہت چاہتا ہے لیکن اللہ کا ڈر بھی بہت لگتا ہے، کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ زنا بھی ہو جائے اور اللہ کا ڈر بھی نہ لگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کر، تو ایسی جگہ چلے جا اور وہاں زنا کر جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، اس لیے کہ جب اللہ کی حکومت نہیں ہوگی تو تیری پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ بھائی کوئی آدمی یہاں سے دمن جا کر شراب پی لے تو ظاہر سی بات ہے وہاں اجازت ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن حدود میں آ کر کے، گجرات کی حد میں آ کر کے پیے گا تو پکڑ ہوگی یا نہیں؟ تو ایسی جگہ پر چلے جا کہ جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو اور پھر وہ گناہ کر لے۔ اس نے کہا میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی حکومت ہے، دنیا کا کونا، چاہے سمندر ہو چاہے آسمان ہو، ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے، اور جب ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے تو جہاں بھی جاؤں گا میں تو پکڑا ہی جاؤں گا۔ تو فرمایا جب ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے تو یاد رکھ لے تو جہاں بھی گناہ کرے گا اللہ تیری پکڑ کرے گا۔ ایئرپورٹ پر گئے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ ایک روم ہوتا ہے سگریٹ پینے کا، چونکہ بہت سے لوگ عادی ہوتے ہیں، تو آپ عام نہیں پی سکتے ایئرپورٹ میں ورنہ سیٹی بجے گی، لیکن ایک روم ہوتا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اسموکنگ کرنا ہو تو اس روم میں جائے، وہاں جائیں تو اسموکنگ ہی کی بدبو ہوتی ہے۔ تو جیسے ایئرپورٹ میں ایک روم بنایا گیا سگریٹ پینے کا، اس طرح اللہ نے کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا گناہ کرنے کا نہیں بنایا ہے کہ چلو وہاں جا کر گناہ کریں گے، یہاں کوئی حصہ ایسا نہیں۔ جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت، ہر جگہ اللہ نے منع فرمایا، ہر جگہ۔ آپ نے نہیں پڑھا قرآن کریم میں واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی بات کو نہیں مانا اور یونس نے بد دعا کی کہ اللہ میری قوم کی تو پکڑ کر لے، اور ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا یونس کے نکلنے کا، یونس علیہ السلام کے نکلنے کا اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، اور یونس اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری اجازت کے بغیر، یونس علیہ السلام کے دل میں یہ تھا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، اور ادھر قوم کا حال یہ ہوا کہ قوم نے توبہ کر لی اور اپنے نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے ہمارے نبی، ہم ان کے ہاتھ پر توبہ کریں، ہم ان کی بات مان لیں۔ لیکن جب نبی نہ ملے تو براہ راست توبہ کی اللہ سے۔ ادھر یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے گئے کہ کشتی میں بیٹھ کر کے کہیں چلے جائیں، کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ کشتی داوادول ہونے لگی سمندر کے بیچ میں، ڈوبنے کا مسئلہ ہو گیا، اور بھی پاسنجر تھی۔ ملا اور کپتان جو تھا چلانے والا، اس نے کہا، اس زمانے میں یہ اس طرح کا ایک مسئلہ تھا کہ کشتی داوادول تبھی ہوتی ہے، ڈوبنے کے قریب تب ہو جاتی ہے جب کوئی مجرم اللہ کا بیٹھا ہو، کا کوئی اللہ کا نافرمان، کوئی اللہ کا باغی اللہ کی نافرمانی کر کے آیا۔ قرآن اندازی ہوئی، چٹھی ڈالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر نام نکلا، پھر نام نکلا۔ لوگوں نے کہا یہ تو نبی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر چلا ہوں۔ بالآخر لوگوں کو بچانا تھا، اس لیے ملا اور کپتان نے کہا کہ آپ یہیں اتر جائیے سمندر میں، آپ کو وہاں 20 سمندر میں اتارا، اور اللہ نے بہت بڑی مچھلی بھیجی، بہت بڑی، اور وہ منہ کھول کر کھڑی تھی، حضرت کو سیدھا اپنے اندر لے لیا۔ لیکن یہ کہا تھا مچھلی سے کہ یہ امانت ہے، کھانے کی اجازت نہیں، یہ تیرے پیٹ میں امانت رہے گی، اور ہم جب تک کہیں گے تو وہاں تک تیرے پیٹ میں تجھے رکھنا ہے۔
وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وظنون مچھلی والا، نون کا بنا مچھلی، وظنون وہ مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا غصے ہو کر نکل گیا، فظن اور یونس نے یہ گمان کیا ان لن نقدر علیہ کہ ہم پکڑنے پر قادر نہیں. ارے ہم تو وہاں بھی پکڑ لیتے ہیں، پانی میں بھی. معلوم ہوتا ہے اللہ کی حکومت پانی میں بھی، وہاں بھی اجازت نہیں ہے. کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم نہیں پکڑیں گے؟ ہم نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا تو اسی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے پر اندھیرا، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس اندھیرے کے اندر، پیٹ کے اندر، وہ مچھلی والا، وہ ہمارا پیغمبر، وہ ہمارا نبی اندر میں مجھ کو یوں یاد کر رہا ہے. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے تمام برائیوں سے، میں ہی ظالم ہوں. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم. ایک نبی ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں میں ہی ظالم ہوں کہ تیری اجازت کے بغیر نکلا. وہاں کوئی ظلم نہیں تھا، نبی ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، اپنے آپ کو ظالم اور گنہگار کہہ رہے ہیں. اور یہاں ہزاروں گناہ کے باوجود ہم اپنے آپ کو پاک دامن کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر تقوی والا کوئی، ہم سے بڑھ کر متقی کوئی. میرے بھائیوں، شیطان نے ہم کو بہت دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور یہی وہ دھوکہ ہے جو ہم کو عبادت نہیں کرنے دیتا. جب ہم فرائض پڑھ لیتے اور فرائض ادا کر لیتے اور دو چار اچھی باتیں بول لیتے تو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تو ولی بن گیا، اب تجھے تہجد کی ضرورت نہیں، اب تجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اب تجھے رونے کی ضرورت نہیں، اب تجھے معافی کی ضرورت نہیں. یہ دھوکہ ہے، بہت دھوکے میں ہم کو ڈال رکھا ہے. وہ پیغمبر ہو کر کہہ رہے انی کنت من الظالمین. خیر واقعہ لمبا ہے، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی حکومت ہر جگہ. بہرحال حق تعالی نے زمین پر سب سے بہتر اگر کوئی جگہ بنائی ہے تو وہ مساجد ہے. اور پھر مساجد میں بھی 3 مسجدیں بہت اعلیٰ، مسجد الحرام و مسجد النبوی و مسجد الاقصی. اللہ ظالموں سے مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. یہ 3 مسجدیں. مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی موقع پر میں مسجد اقصی کی تفصیل بیان کروں گا کہ 1400 سال میں مسجد اقصی پر کیا کیا ہوا اور غاصب یہودی کیسے وہاں پہنچ گئے. وہ تو اسلامک کنٹری تھی، کیسے یہ لوگ وہاں پہنچے اور کیا مسئلہ ہوا. بس اشارتاً اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ہندوستان میں مغل سلطنت کے زمانے میں کچھ گورے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے لیے پاؤں رکھا تھا اور تجارت کے عنوان پر آ کر ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. ٹھیک یہی مسئلہ پیلسٹائن کا بھی ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں سے زمین خرید کر کے ملکیت اپنی بنا لی. یہ تو پچھلی ابھی تاریخ ہے، ورنہ اس کی 1400 سال کی ایک تاریخ ہے بیت المقدس کی، چونکہ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھی تو آپ نے قبلہ جس کو بنایا تھا وہ بیت المقدس کو بنایا تھا، لیکن آپ کیسے کھڑے رہتے تھے؟ اس طرح پر کعبہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. اس لیے حضرت کھڑے رہتے تھے. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے، رکن یمانی اور حجر اسود، یہ جو بیچ کا حصہ ہے، یہاں حضرت کھڑے رہتے تھے.
کعبہ بھی سامنے ہے اور ادھر ہی بیت المقدس بھی ہے، لیکن آپ نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا۔ مدینۃ المنورہ پہنچے تو 17 مہینے تک قبلہ آپ کا بیت المقدس رہا۔ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا پہلے؟ اس لیے کہ حضرت کے دل میں ایک تمنا تھی، اور وہ یہ کہ میں بھی اہل کتاب ہوں، اللہ نے مجھ کو قرآن دیا، اور یہود بھی اہل کتاب ہے، اللہ نے ان کو تورات دی، تو وہ بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، میں بھی آسمانی کتاب کا نبی ہوں۔ اگر میں بیت المقدس کو قبلہ بناؤں گا تو بیت المقدس ان کا بھی قبلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی وجہ سے وہ مجھے اپنا سمجھ کر مجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ حضرت کو ایک لالچ تھی، اس لیے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ لیکن مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ فرمایا۔ یہودیوں کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ وہ حضرت کے اوپر ایمان لاتے، الا کہ 2-4 حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے عالم تھے یہودیوں کے، اور وہ ایمان لے آئے، اور 2-3 ہیں۔ جب حضرت ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو اب حضرت کے دل میں اصل تو محبت بھڑک رہی تھی کعبۃ اللہ ہی کی۔ یہ تو ٹیمپرری طور پر بیت المقدس کو آپ نے قبلہ بنایا تھا، اور دل میں ایک لالچ تھی کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئے۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا تو دل میں تو وہی کعبۃ اللہ کی محبت تھی، بار بار اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ کوئی حکم اتار دے اور اب کعبہ میرا قبلہ بن جائے۔ حق تعالی جل شانہ نے مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے کے بعد آیت اتاری، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم قد نرى تقلب وجهك، میرے پیغمبر ہم تیرے بار بار چہرہ اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، تو متمنی ہے کہ ہم کعبہ کو قبلہ بنائیں۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم نے تمہارے لیے آج سے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اب تم قبلہ کی طرف منہ کرو، چاہے بستی میں ہو تو بھی۔ اور فولوا وجوہکم شطر، دنیا کے کونے میں جاؤ تو بھی اب کعبہ ہی قبلہ رہے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ اہل کتاب جو ہیں یعنی یہود، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن ان کا عناد، ان کی دشمنی، ان کا پراؤڈ، ان کا غرور، ان کی انانیت، یہ ان کو تیرے اوپر ایمان نہیں لانے دیتی۔ پیغمبر یہ تجھ کو اس طرح پہچانتے ہیں، کیسے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، جیسے میں اپنے بچے کو پہچانتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی میرا بچہ آ جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا بچہ ہے، جو جیسے میرے بچے کے پہچاننے میں مجھے کوئی دقت و پریشانی نہیں، اسی طرح پیغمبر یہ لوگ تیری نبوت کو پہچانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن صرف عناد، بغض، تجھ سے دشمنی کی بنیاد پر کہ یہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ عربوں میں سے کیوں آیا، یہود میں سے کیوں نہیں، یہ ہے دشمنی۔ لیکن آپ ان کی دشمنی کی فکر نہ کریں، ہم نے آپ کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ حضرت جب تک نماز آئی اور نماز آنے کے بعد یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے نماز آئی یا 2 سال پہلے، تو یہ 2 سال 2.5 سال 3 سال مکے میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، مدینۃ المنورہ میں آ کر 17 مہینے تک آپ نے منہ کیا، یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے گا تو ایک فرض کا نماز 1 لاکھ کے برابر ہوگا،
اور جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا مسجد نبوی میں اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، اور جو بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 25,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ 3 مسجدیں افضل ہے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، دنیا میں اگر تم نماز پڑھنے کی نیت سے کسی مسجد میں اگر جانا چاہو تو ان 3 مسجدوں کے اندر پیسہ خرچ کر کے بھی تم جا سکتے ہو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ اسپیشل سفر کر کے تم نماز پڑھنے جا سکتے ہو، لیکن ان تینوں کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد کے باب میں تم نیت کر کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے۔ حضرت فرماتے اس لیے کہ ان 3 کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں، چاہے وہ کرتبہ ہو اور چاہے تو وہ آپ کے دہلی کی جامع مسجد ہو یا اور کوئی ہو، ساری مسجدیں برابر ہیں۔ اور جب ساری مسجدیں برابر ہیں تو اس صورت میں آپ نماز پڑھنے کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں کہ چلو اس طرف دیکھیں گے مسجد کیسی بنائی گئی ہے، اس کی تعمیر کیسی ہے، ہمارے بڑوں نے بنائی تھی، تو مسجد اس نیت سے تو جا سکتے، نماز کی نیت سے اسپیشل سفر نہیں کر سکتے۔ اگر نماز کی نیت سے سفر کرنا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، اور ایک 4تھی مسجد جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قباء کی مسجد۔ قباء کی بھی فضیلت آئی، حضرت اسپیشل ہر سنیچر کو مدینۃ المنورہ سے پیدل چل کر قباء کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف آپ نے وہاں دیکھی ہوگی، لکھی ہوئی ہے ترمذی کے حوالے، ابن ماجہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر سے وضو کیا، یعنی اپنی ہوٹل سے، ہم تو ہوٹل میں رکتے ہیں، تو جس نے اپنی ہوٹل سے، اپنے مکان سے مدینے میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد چلا مسجد قباء اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ قباء کی مسجد کی فضیلت بتائی گئی۔ چاہے رات میں نماز پڑھو وہاں جا کر، چاہے دن میں نماز پڑھو وہاں جا کر، ضروری نہیں ہے کہ دن ہی میں آپ پڑھو، رات میں پڑھو، دن میں پڑھو، جب چاہے پڑھ سکتے ہو۔ تو قباء کی مسجد کی بھی فضیلت ہے۔ یہ مساجد کے علاوہ ساری مسجدیں برابر ہیں، لیکن مسجد کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بڑے آداب بیان فرمائے، مسجد کا بڑا احترام بیان فرمایا۔ روایت میں ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، وہ مرد تھا یا عورت تھی، واللہ اعلم۔ روایت میں دونوں طرح کے الفاظ آئے، رجل او امرأۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں دیکھا مسجد نبوی میں، فرمائے کیا بات ہے، وہ بھائی صفائی کرنے والے کہاں گئے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کا رات میں انتقال ہو گیا، اور رات بہت اندھیری تھی، ظلمت تھی، بہت اندھیری تھی، اور ہم نے آپ کو مناسب نہیں سمجھا تکلیف دینا، کہ اللہ کے نبی کو کہاں تکلیف دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ گویا اس صفائی کرنے والے کو اتنا بڑا اسٹیٹس اور مقام نہیں دیا تھا، یہی تو ہوا۔ اس لیے کہ ایک مقام ہوتا تو پھر حضرت کو اطلاع دی جاتی، لیکن معلوم ہوتا ہے ان کی اتنی عظمت نہیں تھی۔ آج کل بھی یہی ہے، اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے۔ اس مؤذن کو جو مسجد کی صفائی کر رہا ہے، یا جو مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، یا جو 5 وقت اللہ اکبر کہہ کر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، بلکہ بہت بڑی دعوت دے رہا ہے، ہماری نظروں میں وہ حقیر ہے، ہماری نظروں میں وہ ذلیل ہے، ہم نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ کہ آخر مؤذن کا کیا مقام ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذنون کو موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائے گا، اور اس موتی کی چمک ایسی ہوگی جیسے آفتاب و سورج کی چمک۔ دیکھنے والے جب گزریں گے تو یہ تصور ہوگا کہ شاید کوئی نبی ہے، فرشتے بتائیں گے کہ یہ مؤذنین ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ مؤذن کا مقام ہے۔
لیکن مؤذن کو بھی چاہیے کہ اپنا پوزیشن سمجھے، اپنا مقام سمجھے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری اذان کو کتنی بڑی دعوت کہا گیا، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، بہت بڑی دعوت اس کو کہا گیا، یہ ایک دعوت ہے۔ تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اپنا مقام سمجھے کہ تعالی جل شانہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے۔ بہرحال ہمارے وہاں بھی مؤذنوں کا کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ہم نے بھی ان کو بہت معمولی سمجھا ہے، حقیر سمجھا ہے، حالانکہ ان کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دینے والے تھے، بھائی اس کا کیا ہوا، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ فرمایا حضرت رات میں انتقال ہوا تو ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ پھر عربوں کے وہاں ہمارے عجمیوں کی طرح لاش لے کر بیٹھے رہنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تو ہمارے وہاں ہے کہ شام میں انتقال ہوا ہو تو بھی دوسرے دن تک ہم لے کر بیٹھے رہتے۔ عربوں کے وہاں یہ معمول نہیں۔ عربوں کے وہاں تو حال یہ ہے کہ ظہر میں انتقال، عصر میں تدفین، عصر میں انتقال، مغرب میں تدفین۔ وہ لوگ اس طرح لے کر ہماری طرف بیٹھے نہیں رہتے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ رات اندھیری تھی، بہت جو ظلمت تھی، ہم نے آپ کو مناسب نہیں سمجھا تکلیف دینا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اللہ کے نبی کو قبر بتائی کہ یہ اس کی قبر ہے۔ حضرت نے قبر پر کھڑے ہو کر ان کی صلاۃ جنازہ ادا فرمائی، نماز پڑھی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ولی تھے اور ولی کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا، اور جب ولی کی اجازت کے بغیر کوئی دفن کر دیتا ہے تو ولی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حق رہتا ہے۔ مثلا باپ کی اجازت کے بغیر بیٹے کو، یا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو، جو ولی ہے، اگر کوئی دفن کر دے اور ان کو اطلاع نہ دے تو وہ آ کر کے قبر پہ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے، لیکن اس کی ایک مدت ہے کہ جب تک ناش خراب نہ ہوئی ہو۔ اور عمومی طور پر ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ 3 دن میں ناش خراب ہو جاتی ہے، اس لیے 3 دن کے اندر اندر اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب صحابہ نے پڑھ لی تھی پھر بھی آپ نے ان کی قبر پر نماز پڑھ کر، حالانکہ وہ مسجد میں جھاڑو دینے والے صاحب تھے، حضرت نے ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر امت کو یہ بتایا کہ مسجد میں صفائی کرنے والے کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کا ایک مقام ہے، اس میں صفائی رکھی جائے، اس کو گندا نہ کیا جائے، اس کے اندر نظافت کی جائے، اس میں زور سے نہ بولا جائے، ممنوع ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 2 آدمی زور سے باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آ رہی یہ روایت، ایک صحابی بیٹھے تھے، ان سے یوں کنکر مالا اور کنکر مار کر بلایا، ادھر آؤ۔ وہ گئے، فرمائے یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں نا مسجد میں، ان کو بلاؤ میرے پاس۔ حضرت کے ہاتھ میں ہینکل تھا، کوڑا۔ حضرت نے فرمایا من این انتما، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا من طائف، ہم طائف کے رہنے والے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں اس کوڑے سے تمہاری پٹائی کرتا، تم مسجد میں بیٹھ کر زور سے باتیں کر رہے ہو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں زور سے بولا نہ جائے، مسجد کا ایک مقام ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑھ کر ظالم اور بدماش کون ہو سکتا ہے جو مسجد کو ویران کرے، جو مسجد کو تباہ کرے۔ تو مسجد کی بڑی فضیلت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں مسجد کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت کی 14 نشانیاں ہیں، ان 14 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں شور ہوگا، لوگ باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لائیں گے، اپنے باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لائیں گے اور مسجد میں زور زور سے باتیں کریں گے، شراب عام ہو جائے گی، گانا عام ہو جائے گا، لوگ وقف کی پراپرٹی کو اپنی مالکی سمجھیں گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، مسجد کی زمین ہے، مسجد مدرسے کی زمین ہے، مسجد کا مکان ہے، مدرسے کا مکان ہے، لوگوں نے اپنی پراپرٹی سمجھ لی اس کو، یہ میری پراپرٹی ہے۔ تو لوگ وقف کی ملکیت کو اپنی جائیداد سمجھیں گے،
لوگ مال غنیمت کو اپنی جائیداد سمجھیں گے، لوگ عورتوں کے مشورے کے ذریعے سے اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ عورت کہے گی تم نماز نہیں پڑھے گی، عورت کہے گی ٹیلی ویژن لے آؤ فلم دیکھیں، لے آئے گا۔ عورتوں کے مشورے سے لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں، اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ امت کے پچھلے لوگ اپنے اگلوں کو گالیاں دیں گے، صحابہ کو گالیاں دیں گے، بزرگوں کو گالیاں دیں گے، اپنے اکابر کو گالیاں دیں گے۔ یہ ترمذی شریف میں پوری روایت ہے۔ یہ 14 نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان 14 نشانیوں کو دیکھو، ان 14 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی، اکا ام ہو و اکا ابو ہو و ادنا صدیق ہو، فرمایا باپ کو لات ماریں گے، ماں کو برا بھلا کہیں گے، اور دوستوں سے پارٹیاں کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ملے گا اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ فرمایا جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اب اللہ پتھروں کی بارش برسانے والا ہے، تو سمجھ لو اللہ زلزلوں سے زمین کو ہلا کر تمہیں اتار دے گا۔ یہ کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مسجدوں میں شور ہوگا۔ اب دیکھو مسجدوں میں کیسے جھگڑے ہوتے، لوگ زور زور سے باتیں کرتے، اور یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات ذکر فرمائی ہے، اور ان روایات کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے باب میں کیا فرمایا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البصاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها، فرمایا مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے، لیکن اس کی تلافی یہ ہے کہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا بشرطے کہ تم اس کو دفن کر دو۔ لیکن یہ جب ہے جبکہ کچی مسجد ہو۔ حضور کے زمانے میں کچی مسجد تھی، نیچے ریت تھا، تو ریت میں دفن کرنا آسان تھا۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی کو بہت تھوک آوے تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ قرات اگر نہیں کر سکتا نماز میں تو وہ تھوک لے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بائیں طرف تھوکے، اپنی دابی طرف، لیفٹ میں، دائیں طرف میں، اس لیے کہ دائیں طرف جو ہے فرشتہ ہوتا ہے جو ہماری نماز کو بچانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے جو ہماری نماز خراب کرنے آیا ہوا ہے۔ تو ہر انسان کے بائیں طرف شیطان ہے، ہر انسان کے دائیں طرف نماز میں فرشتہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک خیال آیا پھر دفع ہوا، ایک خیال آیا پھر دفع ہوا، ایک خیال آیا پھر ختم ہوا۔ شیطان خیالات ڈالتا ہے، فرشتہ اس کو دفع کرتا ہے تاکہ ہماری نماز اچھی ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اس مالک نے ہمیں اختیار دیا، عقل دی، شعور دیا، وجدان دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود فرمایا شیطان تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نماز برباد نہ کرے، اس لیے میں میرا فرشتہ پھر بھی نماز میں بھیج دیتا ہوں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے میری نماز بچانے کے لیے فرشتہ بھیج دیا۔ تو فرمایا اگر کسی کو تھوک آئے تو وہ بائیں طرف تھوکے، یا پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنے کپڑے میں تھوک لے، اور کپڑے میں تھوک کر یوں رگل لے، نماز ہی کے اندر اپنے کپڑے پر تھوک کر یوں رگل لے۔ لیکن یہ جب ہے جب کہ آپ کو بہت تھوک آ رہا ہے یا بہت زکام اور نزلے کی وجہ سے پانی آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کے زمانے میں تو کچی مسجد تھی، اس لیے فرمایا کہ نیچے تھوک لو، مٹی میں دبا دو۔ اب آج کل ایسے تھوڑے ہی ہو سکتا ہے، صفے بچھی ہوئی ہے، پکی مسجد ہے، تو پھر اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اپنے کپڑے پر تھوک لو، اور کپڑے پر مسل لو اس کو، نیچے زمین پر نہ تھوکو۔ اور حضرت اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر گندگی دیکھی، کسی نے تھوکا تھا، حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا۔ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی جدار القبلہ مخاطن او بزاقن او نخامتن فحقہ، حضرت نے دیکھا کہ کسی نے تھوکا ہے یہاں یا ناک کا پانی لگایا ہے، حضرت نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا،
ساری کائنات کا اتنا بڑا نبی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہا ہے، مسجد کی اہمیت ہوگی تو ہی تو کر رہا ہے، مسجد کا مقام ہوگا تو ہی تو کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی عظمت کرنا چاہیے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مسجد کو گندگیوں سے پاک صاف رکھیں، کوڑے کباڑ کو ڈالنے سے، گندگی ڈالنے سے ہم مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ پھر مسجد کیوں بنائی گئی؟ فرمایا مسجد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذه المساجد لا تصلح بشيء من هذا البول ولا القذر انما هو لذكر الله انما هي لذكر الله تعالی وقراءة القرآن۔ فرمایا مسجد پیشاب پخانہ کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجد تو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں قرآن کی تلاوت ہو، اس لیے مسجد کو بنایا گیا ہے۔ آگے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليه فإن المساجد لم يكن لهذا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو مسجد میں دیکھا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، کسی کو ملی ہو تو واپس کرو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو بد دعا دو کہ اللہ تیری چیز تو اس کو واپس نہ کرے۔ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی کہ تو اپنی چیزوں کو یہاں تلاش کرے اور اس کے لیے اعلان کرے، اس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، تلاوت کے لیے بنائی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اگر وہ چیز مسجد ہی میں گم ہو گئی، کسی کی گھڑی مسجد ہی میں گم ہو گئی، کسی کا موبائل مسجد ہی میں گم ہو گیا، تو اس صورت میں آپ اعلان کر سکتے ہیں مسجد میں، بشرطے کہ شور و شغب نہ ہو، شور نہ ہو۔ یہ روایت تب ہے جب باہر کوئی چیز گم ہوئی تھی اور اعلان مسجد میں کر رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کرے کہ تیری چیز تو اس کو واپس نہ ملے، اس لیے کہ مساجد چیزوں کی تلاش کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہاں مسجد کے اندر اگر کوئی ہے گم ہونے والی چیز تو پھر آپ اعلان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ مسجد میں یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو کسی کی گھڑی ملی ہے یا پاکٹ ملا ہے یا موبائل ملا ہے، وہ اپنی نشانی دے کر کے لے جائیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب مسجد میں ملا ہو، اور اگر باہر ملا ہو تو پھر باہر اعلان کرو، مسجد میں نہیں۔ روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح تجارتك۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے جب تم کسی کو مسجد میں دیکھو کہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو فرمایا اس کو بد دعا دے دو کہ اللہ تیری تجارت میں کوئی برکت نہ دے، بد دعا دو اس کو، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے۔ یہ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ تم مسجد کے اندر کاروبار کرو، علماء نے لکھا ہے کہ صرف معتکف کو اجازت ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو، اور وہ بھی اتنی اجازت ہے کہ کسی چیز کو لائے بغیر، مسجد میں چیز نہیں لانا ہے جو بیچنا ہے، ویسے ہی زبانی سودا کر لیں کہ بھئی اچھا آپ دکان پر جا کر کے لے لو، وہ اتنے کی چیز ہے، اس لیے کہ میں تو نکل نہیں سکتا ہوں، اعتکاف میں ہوں، تو اس کی اعتکاف کی مجبوری کی بنیاد پر اس کو اتنی اجازت دی ہے کہ چیز کو لائے بغیر اگر معتکف مسجد کے اندر تجارت کرے تو اس کو اجازت ہوگی، باقی عام لوگوں کو مسجد کے اندر اجازت نہیں ہوگی۔ افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی تجارتی باتوں کو نہیں چھوڑتے، یہاں بھی وہی تجارت کی باتیں ہماری جاری رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے تو ہم بچنے والے بنے، مسجد کے اندر تو کم سے کم اپنی ذات کو بچانے والے بنے۔ سارا دن کاروبار کا پڑا ہوا ہے، سارا دن کاروبار کا پڑا ہوا ہے، آپ جتنی چاہے باہر تجارتوں کی باتیں کرتے رہے، مسجد میں تو کم سے کم 20 منٹ کے لیے 25 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ آگے حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدْ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جو مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے مجھے واپس کرو، تو اس کو بد دعا دو کہ اللہ تیری چیز واپس نہ کرے۔ مساجد اس لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عمرو بن شعیب نبی جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشراء والبيع في المسجد
مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا. وَأَن نُنشَدَ فِيهِ ضَالَّةً أَوْ يُنشَدَ فِيهِ شَعْرٌ، یا تو نبی نے منع کیا باہر کی گمشدہ چیزوں کو اعلان کرنے سے، اور ساتھ ساتھ منع کیا برے اشعار پڑھنے سے. مسجد میں برے اشعار نہ پڑھے جائیں، ہاں اچھے اشعار جیسے نبی کی شان میں ہو، جو نعت اور نظم ہے، یا اللہ کی شان میں ہو، یا کسی بزرگ ولی اللہ کی شان میں ہو، یہ تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن گندے اشعار کو مسجد میں نہ پڑھا جائے. اچھے اشعار کی اجازت ہے، جیسے مثلا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور جب مکے والے حضرت کے اوپر شہر میں اٹیک کرتے تھے، حضرت کو برا بھلا کہتے تھے، تو اس کا جواب حضرت حسان دیتے تھے شہر میں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان ممبر پر بیٹھ کر اشعار پڑھو، چونکہ حضرت کی شان میں پڑھتے تھے. فرمایا ممبر پر بیٹھ کر اشعار پڑھو، اور جب تک تم میری تائید کرتے رہو گے جبریل امین تمہاری تائید کرتے رہیں گے. یہ حضرت حسان کو فرمایا تھا، جب تک تم میری تائید میرے شان میں، میری فیور میں اشعار پڑھتے رہو گے جبریل امین تمہاری تائید کرتے رہیں گے، یعنی تمہارے دل پر علم کو ڈالتے رہیں گے. تو اچھے اشعار مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، باقی برے اشعار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صاحب ابن یزید صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو مجھے پیچھے سے کسی نے تنگ کر مارا. فنظر تو میں نے دیکھا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر المؤمنین تھے، مجھے اشارے سے بلائے ادھر آؤ. معلوم ہوتا ہے حضرت عمر نے مسجد میں زور سے بولنا اچھا نہیں سمجھا. فرمایا ادھر آؤ، بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ. ان دونوں کو بلایا، پوچھا من این انتما، تم کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف سے ہیں. فقال لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینے کے ہوتے لاوجعتکما، تو میں تم دونوں کو اس کورے سے مارتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر زور سے باتیں کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں بیٹھ کر زور سے باتیں کرنے کو پسند نہیں فرمایا. میرے بھائیوں، مسجد کے آداب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان آداب کو بہت ملحوظ رکھنا چاہیے. کبھی نکاح ہوتا ہے تو یوں چوہارے اچھالے جاتے ہیں، کوئی ادھر کود رہا ہے، کوئی ادھر کود رہا ہے، کوئی ادھر کود رہا ہے. یہ کوئی کودنے کی جگہ تھوڑے ہی ہے. اگر چوہارے بات نہ ہو تو باہر جا کر کے بات دو، صحن میں بات ہو، تاکہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، مسجد کی توہین نہ ہو. مسجد کا تو انتہائی درجہ، اور جب ہم ہی اس کا ادب نہیں کریں گے تو پرائے کہاں کریں گے؟ ہم ہی اس کا ادب نہیں کریں گے مسجد کا تو پھر پرائے کہاں کریں گے؟ پھر پرائے مسجد کی بے حرمتی کریں گے، بے عزتی کریں گے، مسجد کو پامال کریں گے، وہ جوتے پہن کر بھی مسجد میں آ جائیں گے اگر ہم ہی نے اس کا ادب نہیں کیا. وہ ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک صاحب گزر رہے تھے اور انہوں نے کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے، تو اس مسلم نے اس کو لات ماری اور کہا نالا ہے کہیں کا، ہمارے کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے. اس نے کہا بابو جی مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. 2-4 دن کے بعد وہی غیر مسلم گزرا اور وہی مسلمان کعبہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا. تو کہا بابو جی اس دن تو تم مجھے کہہ رہے تھے کہ کعبہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، آج تم کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا میرا کعبہ ہے، میں جو چاہے کر لوں. یہ مطلب تھوڑے ہی ہے کہ میری مسجد ہے میں جو چاہے کر لوں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، اس کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اللہ کے گھر کی جتنی رعایت کرو گے، اور میں اکثر اپنے بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ہمیشہ لڑکی کا آپ نکاح کرا دو، اپنی بچی کا آپ نکاح کرا دو، لیکن بچی چاہے ایک لڑکے کی ماں ہو جائے، 2 بچوں کی ماں ہو جائے، 4 بچوں کی ماں ہو جائے، لیکن لڑکی کا منہ تو میکے کی طرف ہی رہتا ہے. وہ 4 بچوں کی ماں ہو جاوے تو بھی اس کا منہ تو میکے ہی کی طرف رہتا ہے کہ کب ابا کے وہاں جاؤں، کب امی کے وہاں جاؤں، کب سسرال کی شکایتیں سناؤں، کب وہاں جا کر میں حالات سناؤں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے.
وہ 4 بچوں کی ماں ہو گئی، شادی کو 15 سال ہو چکے، لیکن توجہ تو میکے ہی کے اوپر رہتی ہے تاکہ اپنے گھر جا کر کے ماں باپ کو اپنے شکوے شکایت اپنے دکھڑے سنائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لو کہ دنیا میں جہاں بھی مسجدیں بن رہی ہے یہ اس کا منہ ہے، مسجد کا منہ یہ ہے، یہ جو محراب ہے نا یہ اس کا منہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسجدیں بنا رہے یہ ساری مسجدوں کا منہ، اس کا میکہ کعبۃ اللہ ہے۔ ساری مسجدوں کا میکہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ، اس لیے کہ ساری مسجد کعبہ سے جڑی ہوئی ہے، کعبہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو ساری مسجد کا میکہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور ہر مسجد منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ قیامت کے دن یہ مسجد کعبۃ اللہ کو شکایت کرے گی کہ ہم نے تیری طرف منہ کیا تھا لیکن ہم میں نماز پڑھنے والوں کا منہ تیری طرف نہیں تھا، وہ ہمیں پامال کر رہے تھے، وہ ہماری بے عزتیاں کر رہے تھے، وہ ہماری بے حرمتیاں کر رہے تھے۔ اور کعبۃ اللہ شکایت کرے گا حق جل مجدہ کو، جب اللہ کو شکایت ہوگی۔ اسی لیے تو اکبر الہ آبادی نے کہا مسجد تو، یا اکبر نے کہا مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ وہ اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ انگریز کا زمانہ یہاں ہندوستان میں تھا، اور یوپی میں کسی جگہ ایک مسجد کا جھگڑا تھا کہ مسلمان کہہ رہے تھے ہماری جگہ ہے اور غیر مسلم کہہ رہے تھے ہماری جگہ ہے، اور دونوں طرف سے دلیلیں چل رہی تھی، دونوں کے وکیل لائر اپنے دلیل دے رہے تھے، کوئی بات طے نہیں ہو رہی تھی۔ تو جج نے کہا کہ اچھا میں خود آ کر جگہ دیکھوں گا، کبھی کبھی جج یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آ کر جگہ دیکھوں گا۔ تو جب جج نے کہا کہ میں خود آ کر کے جگہ دیکھوں گا تو مسلمانوں نے وہاں راتوں رات کچھ پرانے لکڑے اور کچھ اس طرح کی عمارت اور محراب کی ٹوٹی پھوٹی شکل کھڑی کر دی، ایسا لگے کہ یہاں پرانی مسجد تھی۔ اب جب جج آیا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو کوئی مسجد کی شکل وکل معلوم ہو رہی ہے، یہاں لگتا ہے پہلے مسجد ہوگی۔ تو جج صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ اچھا یہ مسجد کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اس پر اکبر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایک رات میں تم نے مسجد کا نشان کھڑا کر دیا، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ ابھی تک مسجد تو ہم نے بنائی ہے، اس کا منہ تو ہے ہی، لیکن میرے دل کا کعبہ ابھی متعین نہیں ہوا، میں نے اپنے دل کا کعبہ ہی نہیں بنایا ہے کہ میرا دل اس اللہ کی طرف رہنا چاہیے جب میں نماز پڑھوں۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کی بے حرمتیوں سے اللہ جل شانہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جناب سعید احمد قاضی صاحب کا پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، حق تعالی جل شانہ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، عافیت سے اولاد عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو جب تک حمل رہے پیٹ کے اندر وہ 2 سورتوں کی تلاوت کرتی رہے، ایک سورت ہے سورہ مریم اور ایک سورت ہے سورہ یوسف، ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتی رہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ سبھی سن لیں، کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا سورہ یوسف کی اگر وہ عورت تلاوت کرتی رہے گی تو اللہ خوبصورت اولاد عطا فرمائے گی۔ یوسف خوبصورت تھے نا، اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد عطا فرمائیں گی اور تمام عیوب سے پاک اولاد عطا فرمائیں گی، یعنی کامل مکمل اولاد دیں گے۔ اور سورہ مریم کی اگر تلاوت کرتی رہے گی تو اللہ جل شانہ بری عادتوں والی نہیں بلکہ اچھی خصلتوں والی نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گی۔ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی۔ مریم علیہ السلام بیٹی ہے عمران علیہ السلام کی، نبی ہے عمران علیہ السلام، لیکن عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا جب مریم حاملہ تھی، پیٹ میں تھی، حمل میں تھی۔ اور مریم کی ماں نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ میرے وہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، یعنی وقف کر دوں گی، وہ مسجد اقصی کی خدمت۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی، تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی مریم کی ماں کہنے لگی اے اللہ میں نے تو نظر مانی تھی لیکن لڑکا ہوتا تو اب لڑکی کو کیسے رکھوں مسجد میں، انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو جانتا ہی تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔
ولیس الذکر کالانثی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ لڑکی اتنی زبردست ہے کہ مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ وہ لڑکی ہے مریم، ولیس الذکر کالانثی۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کے ذریعے سے ایک اولو العزم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم، ان کا نام ہم نے مریم رکھا۔ اور پھر اس وقت حضرت مریم کی ماں نے ایک دعا کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ یہ جو مریم پیدا ہوئی اس کو بھی اور اس سے جتنی اولاد آگے پیدا ہوگی، اے اللہ ان سب کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اپنے وہاں بچہ پیدا ہو تو عورت کو چاہیے کہ کس کی شکل پر ہے، ابا کی شکل پر، امی کی شکل پر، نانی کی شکل پر، بھوپی کی شکل پر، یہ بحثیں نہ کرے جو آج کل بحثیں چلتی ہے نا، یہ کس کی شکل پر ہے۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو ماں کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے جو مریم کی ماں نے کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس اپنے بچے کو اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں، شیطان مردود سے تو ان کی حفاظت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کی بھی حفاظت فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت کے اوپر اللہ تعالیٰ پاک صالح نیک اولاد عطا کریں گے، سورہ یوسف کی تلاوت کے اوپر خوبصورت اولاد اور ایوب سے پاک اولاد عطا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی رکھے۔ اللہ جل شانہ سبھی کو صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ مساجد کی تعظیم کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے اکرام کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کے گناہوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس مجمع پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں آنے والا ایک ایک فرد تیرے نبی کی نسبت پر آتا ہے، تیری نسبت پر آتا ہے۔ اللہ یہ جانتے ہیں یہاں کچھ تقسیم نہیں ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کے سامنے تیرا اور تیرے حبیب کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اے اللہ نہ معلوم یہ کیا کیا تمنائیں لے کر آتے ہوں گے، اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے گھریلو مسائل کو آسان فرما، سب کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد مسجد علی رانجر میں حضرت شیخ کا بیان ہوگا۔ اسی طرح گزشتہ منگل کو www.attableek.com The Reviver of